پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ فلسفی کے ڈیبیٹس، آپ نے کیونکہ بولا ایرسٹوٹیلین ڈیبیٹس، جی آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ٹولمی ایک ڈفرینٹ کوسمولوجی کو امیجن کر رہے کرتا تھے. تھا. اس جی میں آپ کا جیو سینٹرزم نہیں تھا کہ بالکل ارتھ کے اراؤنڈ، ارتھ ہے جس کے اراؤنڈ سب گھوم رہا ہے اور ارتھ رکی ہوئی ہے. بالکل وہاں پہ وہ امیجنیشن تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو پاور نالج اور پاور کا جو ریلیشن ہے، کیونکہ ایرسٹوٹل ہمارے ان کے گرو تھے الیگزینڈر کے، اور الیگزینڈر نے ایک طریقے سے فور فادر آف رومن امپائر بے ہیں. شک. تو وہ جو بالکل نالج بالکل ٹریڈیشن اور پاور کا ریلیشن شپ ہے، بالکل بالکل اس سے جو نالج آگے بڑھتی ہے وہ بھی ریسٹرکٹ ہوتی ہے. اور بے شک. ڈیکارٹ اور باقی لوگوں نے فیوچر میں آ کے جب یہ محسوس کیا کہ اس ٹائم پہ آپ ٹیلیسکوپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ دوسری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو آبزروڈ ریالٹی ہے اور جو آپ کو 1000 سال کا ٹریڈیشن ان کے ٹریڈیشن میں ملا ہوا ہے، ان کو مس میچ لگی. بے شک. اور آپ کا بہت جو یہ آبزرویشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں، آف کورس یہ پوری طرح سے اس پہ بہت لوگوں نے مطالعہ بھی کیا ہے کہ جو مسلمان بھی اپنے نالج ٹریڈیشنز جو ایرسٹوٹیلین لاجک کو استعمال کر کے یا پلیٹونین لاجک کو استعمال کر کے جو انٹرپریٹیشن کر رہے تھے، جی وہ کئی بار انٹرپریٹیشن زیادہ تھا اور قرآن اور اسلام کم تھا. بے کیونکہ شک. بعد میں جب وہ بالکل انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے تو بالکل آپ کو چپٹی ارتھ بالکل نہیں دکھ رہی ہے. بالکل بالکل بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیے، اس لیے میں یہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہاں جب بھی اس طرح کے ڈسکشن ہوتے ہیں بہت ریڈکٹیو ہو جاتے ہیں، جی ایز اف کہ فقہ میں فلسفے کے کوئی اثرات ہی نہیں ہیں، یا جو اصول الفقہ ہے وہ جو میتھڈولوجی ہے وہ ایز اف ہیومن نالج سسٹم سے انڈیپینڈنٹ ہے. جی. اس پہ آپ تھوڑا سا اگر پھر ہم اس سے، کیونکہ یہیں سے پھر ہم بڑھ پائیں گے کہ ماڈرن تھیولوجی کیا کر رہی ہے. اور اس میں ایک جسٹ ایڈیشن یہ ہے کہ میرا کیونکہ ماڈرن جو ڈیکارٹ اور اس کے بعد ہوا انلائٹنمنٹ پیریڈ، وہ کیونکہ وہ آبزرویشن اور ایمپریسزم سے ریلیٹڈ، کیونکہ سائنس از اباؤٹ فالسیفائبلٹی کہ آپ آبزرو کر کے آپ تھیری بنا رہے ہیں، تو آپ کی آبزروڈ ریالٹی سے ریشنالٹی ایمرج ہو رہی ہے رادر دین ریشنالٹی سے آپ آبزرویشن کو گورن کرنے کی جی کوشش جی کر جی رہے ہیں. جی جی. تو یہ سارے ریلیشن شپس اگر تھوڑا سا آپ ٹریڈیشن کے پرسپیکٹو سے کلیئر کریں کہ ایسا کیا ریلیشن شپ ہے فلسفی، عقیدے، مذہب میں، اور پھر ہم آگے بڑھیں کہ بھئی. بہت شکریہ. دیکھیے ہمارا جو ٹریڈیشن ہے، جو علمی روایت ہے، ہماری انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے، وہ ایک سمجھیں کہ رسی کی طرح سے ہے، جس میں مختلف طرح کے ریشے ہیں، اور وہ تمام ریشے مل کر کے پھر وہ ایک رسی کو، ایک روایت اور ایک ٹریڈیشن کو ہمارے بناتے ہیں. اس میں شروع سے جس طرح سے ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریلیجس نالج یا ریلیجس سائنسز کا جو رول رہا ہے، اسی طرح سے جو ریشنل سائنسز ہیں ان کا بھی بنیادی طور پہ رول رہا ہے، اور یہ ابتدا سے رہا ہے. ہم پہلی صدی ہی میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے فرقے، اس طرح کے گروپس، اس طرح کے وہ پیدا ہوئے جو اسلام کو زیادہ ریشنل انداز میں سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ بالکل پہلی صدی میں پیدا ہو گیا. یعنی قدرائٹ وغیرہ جو پیدا ہوئے، جو انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، وہ بالکل ریشنلی چیزوں کو سوچ رہے تھے. تو اس لیے ہمارے ہاں مدارس کا جو ٹریڈیشن رہا ہے، اس میں بھی مدرسے کے میں یوز ہونے والے ٹرم کے مطابق کہ علم منقولات یعنی ریلیجس سائنسز اور معقولات ریشنل سائنسز، یہ دونوں پڑھائے جاتے ہیں. ہمارا پورا ٹریڈیشن اسی طرح سے رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور سے جس کو ہم اپنا گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، اس گولڈن پیریڈ میں جب یہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں، ہمارا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن پروان چل رہا تھا اور ایک باضابطہ طور پہ اسٹیبلش ہو رہا تھا، تو اس وقت کئی گروپ تھے. ہمارے ویورز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مختلف طرح کے گروپ تھے. ایک جو گروپ تھا وہ فلاسفرز کا تھا، مسلم فلاسفرز کا تھا. یہ مسلم فلاسفرز وہ تھے جو خاص طور سے ایرسٹوٹیلین لاجک سے اور فلاسفی سے بہت زیادہ متاثر تھے. یہ وہ گروپ تھا جس کو ہم عام طور سے ابن سینا اور فارابی، ابن رشد وغیرہ اور کندی وغیرہ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں. یہ جو ہے وہ بھی اسلام کے خادم ہی تھے. ہمارے یہاں دوسری طرح سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ پروجیکٹ تھا کہ جو اس وقت کی ایک ریشنل سائنس ہے، جو سائنس ہے، کس طرح سے اسلام اور اسلامک ورلڈ ویو کو
اسلامک بلیو کو اس کے ساتھ ریکنسائل کرنے کی کوشش کرے. یہی پروجیکٹ فارابی کا تھا, ابن سینا کا تھا, ابن رشد کا, سبوں کا یہ پروجیکٹ تھا کہ ہمیں جو ہے جو اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ریزن اینڈ ریولیشن یا ریزن اینڈ ریلیجن میں ایک کنٹراڈکشن ہے, ایک کلیش ہے, تو اس کو سمجھنا, اس کو بتانا کہ ایسا کوئی کلیش نہیں ہے, بلکہ ہمارا ریلیجن بھی جو ہے وہ بالکل ریزن بیسڈ ہے. تو یہ فلاسفرز کی ایک کلاس پیدا ہوئی جنہوں نے ہر چیز کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی, لیکن ہر چیز کو ریشنلائز کرنے کی کوشش میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مسئلہ پیش آیا. اور مسئلہ پیش یہ آیا کہ انہوں نے جس چیز جو دائرہ ہم کہتے ہیں کہ ایک طرح سے اسلامک میٹافزکس یا غیب کا دوسرے لفظ میں کہا جائے, اس میں بھی انہوں نے اپنے انداز میں اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی, عقل سے سمجھنے کی کوشش کی, وحی کو, جنت کو, آخرت کو, خدا کے وجود کو, اور اس سے مسائل پیدا ہوئے. اس سے جو مسائل پیدا ہوئے تو ہماری جو دوسری کلاس تھی تھیولوجین کی کلاس, وہ پیدا ہوئی متکلمین کی. وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو بہت ہی غلط ہے کہ آپ جو ہے وحی کو حیثیت نہیں دے رہے ہیں, وحی کو آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جو ہے یہ ایک انٹرنل پروسیس ہے, کوئی فرشتہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو باہر سے کوئی یا کوئی ایجنسی نہیں ہے, بس ایک انٹرنل ایک پروفیٹ کا پروسیس ہوتا ہے, وہی پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ یا یہ ہے کہ آپ آخرت کا کہہ رہے ہیں کہ آخرت جو ہے یا ریزریکشن جو ہے وہ تو صرف ایک میٹافوریکل سی چیز ہے, کوئی ریئل چیز نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اس کو ثابت کرنے کی اپنے انداز میں کوشش کی. پھر یہ ہوا کہ یہ دیکھیں کہ جو دوسرے جو مذاہب کے لوگ تھے, خاص طور سے کرسچنس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ پیش آیا تھا. انہوں نے جو ہے اپنے ریلیجن کو ریشنلائز کرنے کے لیے وہی ٹولز انہوں نے اختیار کیے تھے جو گریک فلاسفی کے. تو اب وہی پیراڈائم تھا, فریم ورک تھا سوچنے کا, بننے کا. تو انہوں نے اسی فریم ورک میں اسلام کو بھی ریشنلائز کرنے کی کوشش کی, اور ساری ڈیبیٹ پھر اسی انداز میں اسی سطح پہ پیدا ہوئی, اسی فریم ورک میں پیدا ہوئی. پھر اس میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غلو ہوا معتزلہ کی طرف سے, جو کمیاں اور کمزوریاں پیدا ہوئیں, یعنی یہ کمیاں کہ انہوں نے بھی عقل کو کچھ ایسی اہمیت دی کہ جس میں ہمارا جو وحی کا کنسیپٹ ہے وہ دب گیا. اسلامک ٹیکسٹ کو وہ اہمیت حاصل نہیں رہی جو اہمیت حاصل ہونی چاہیے. تو اشاعرہ پیدا ہوئے. پھر اشاعرہ نے بھی تھوڑا سا اس میں ایگزیجریشن کیا. انہوں نے عقل کو پھر جو ہے کچھ ریٹیلیشن میں, ریئیکشن میں آ کر کے معتزلہ کے انہوں نے کچھ زیادہ غلو کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماتوریدی پیدا ہوئے. اور ماتوریدی نے تھوڑا بیلنس بنانے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے معتزلہ تو ایک بدعتی فرقہ ہے, انہوں نے بہت سارے مسئلے کچھ پیدا کیے ہیں, لیکن جو اشاعرائٹ ہیں, اشاعرہ نے جو عقل کو جو اہمیت حاصل ہے اس کو بھی انہوں نے ذرا سا کم کر دیا ہے. اور جو علت و معلول کا جو رشتہ ہے, کاؤزیلٹی کی بنیاد پہ جو ہم چیزوں کو سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو انہوں نے بہت زیادہ گھٹا دیا ہے. تو اس انداز کی باتیں پھر ابو منصور ماتوریدی کے سامنے تھیں, تو انہوں نے ان دونوں کے درمیان بیلنس بنانے کی کوشش کی. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف گروہ پیدا ہوئے, اور یہ سارے کے سارے گروہ جو مسلم گروہ تھے, ایک طرف تو خود آپس میں ڈیبیٹ کر رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ آپس میں کس طرح سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے اسلامک ٹیکسٹ کو لے کر کے, ہمارے اسلامک ورلڈ ویو اور ہمارے بلیف کو لے کر کے وہ آپس میں ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی. اور اس کی وجہ کچھ باہر بھی تھی کہ جو ہم نے دیکھا کہ جو خاص طور سے جیوز, یہودیوں کی طرف سے تو کم, لیکن کرسچن جو ہمارے بارڈر پہ مسلم جو ایریاز ہیں, یعنی جو ہم دیکھتے ہیں ایجپٹ ہیں اور یہاں جو ہے سیریا وغیرہ میں, یہ تو ہمیشہ وہ فلسفیکل اسکول وغیرہ رہے الیگزینڈر کے وقت سے. اور پھر کرسچنز, یہ سارے کرسچنز کا علاقہ ہے, تو ان کے سوالات, اور وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے, یہ پورا ایران کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے یہ سارے کے سارے سوالات اپنے انداز میں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ سب وجہ ہوئی علم کلام کے ایمرج کرنے کی, تاکہ وہ باہر بھی جواب دے سکیں جو اسلام پہ ڈائریکٹ اعتراض کر رہے ہیں, اور پھر بھی جو اندر جو ہمارے مسلم فلاسفرز کا گروہ ہے جو نیو پلیٹونزم سے مثال کے طور پہ متاثر ہو کر کے دنیا کو بالکل اسی فریم ورک میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, نیو پلیٹونسٹ فریم ورک میں, اس کا جواب دے سکیں. تو
تو اس بنیاد پہ یہ ایک انٹرنل ڈیبیٹ پیدا ہوئی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شاندار طریقے سے علم کلام کی ایک روایت پیدا ہوئی. لیکن یہاں پہ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ خود ہمارے علماء اور اسکالرز کا ایک گروپ ان تمام چیزوں کا شدید ترین مخالف تھا. وہ کہتا تھا کہ اس طرح سے ہمیں خالص عقلی بنیادوں پہ اسلام کو، اسلامک ٹیسٹ کو اور بلیف کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہی بالکل فضول ہے. مثال کے طور پر امام شافعی کہتے ہیں کہ جو علم کلام کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اس کو درے، اس کو کوڑے لگائے جانے چاہیے، اس کو شہر میں گھمانا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے لوگوں کو کہ دیکھو علم کلام پڑھنے والے کی کا یہ حشر ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے ان کو بے عزت کیا جائے. یا امام ابو یوسف کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، من تعلم الکلام تزندق، ہے کہ جو علم کلام پڑھتا ہے وہ زندیق یا ہیریٹک ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے. تو بہت شدید ترین مخالفت رہی. وہ اس لیے مخالفت رہی کہ یہ ایک ریشنل یعنی فریم ورک تھا اسلام کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا. اور جب آپ کسی چیز کو پیور ریشنل انداز میں سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں میں آپ صحیح طرح سے جسٹس نہیں کر پاتے اور کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے وہ آپ ڈیویٹ کر جاتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن بقول ابن رشد کے یا اور دوسروں کو کہ یہی چیز فقہ میں بھی ہوتی ہے. چیز تو فقہ میں بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری آپ غلطیاں کرتے ہیں. یعنی اجتہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جب اجتہاد میں غلطیاں تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اجتہاد کرنے والے کو پھر بھی ایک نیکی کا اجر اور نیکی کا وہ مستحق ہوتا ہے. یہی بات ہمارے ابن رشد نے کہی ہے فصل المقال میں. تو بہرحال ہمارے ٹریڈیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مختلف طرح کی چیزیں رہیں، یہ پرابلمس رہیں جس سے یہ ساری چیزیں ایمرج ہو کر کے سامنے آئیں.